ایک بات نوٹ کر لیجئے اس چارٹ کے بارے میں کہ یہ ضمائر جو ہیں حالت نصب اور جر والے ضمائر، یہ آپ کو کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل کر ہی لکھے ہوئے ملیں گے. یہ اٹیچڈ ضمائر ہے. ٹھیک، یہ اٹیچڈ، یہ بات جو ہے وہ لازمی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ آپ کو کسی اسم یا فعل یا حرف کے ساتھ ملے ہوئے ہی نظر آئیں گے، اس لیے ہم انہیں اٹیچڈ ضمائر کہیں گے. عربی گرامر میں انہیں ضمائر متصل کہا جاتا ہے. تو اٹیچڈ مین متصل. اب اس اٹیچ کے لیے ہم ایک ڈیش جو ہے وہ لگا لیا کریں گے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم یہ حالت نصب اور جر والے ضمائر جو ہیں وہ یاد کر رہے ہیں. یہ ہمارے حالت نصب اور جر والے ضمائر ہیں، ڈیش کے ساتھ آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور شکلیں بھی ان کی مختلف ہیں، کچھ کی ملتی جلتی ہیں. جیسے آپ تھرڈ پرسن میں دیکھ رہے ہیں کہ ہما وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، ہم وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، اور ہننا اسی طرح وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. اس کے علاوہ کوئی ضمیر جو ہے وہ حالت رفع والے ضمائر کے ساتھ نہیں ملتی. اب اس کو بھی ہم اسی طریقے سے یاد کریں گے. پہلے میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ کس طریقے پہ آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے. آپ اٹیچڈ کا ورڈ لازمی بولیں، ایک دفعہ بولتے ہیں یا ہر ضمیر کے ساتھ بولیں، یہ آپ پر اس کا انحصار ہے، جو طریقہ آپ آسان سمجھتے ہیں. اٹیچڈ ہو، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہم، اٹیچڈ ہا، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہننا. یا ایک دفعہ اٹیچڈ بول کے اٹیچڈ ہو ہما ہم، اٹیچڈ ہا ہما ہننا. اٹیچڈ کا کما کم، اٹیچڈ کی کما کننا. اٹیچڈ یا نا. تو اٹیچڈ ورڈ لازمی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ ضمائر آپ حالت نصب اور جر والے بول رہے ہیں. اس میں بھی وہی فارمولہ ہمارا ہوگا. حالت رفع والے ضمائر الحمدللہ ہمیں یاد ہو گئے. ان ضمائر کی ہمیں ابھی اس وقت مرکب اضافی میں ضرورت ہے، اس لیے ان کو اچھی طریقے سے آپ نے پکا کرنا ہے. اٹیچڈ ہو ہما ہم، اٹیچڈ ہا ہما ہننا، اٹیچڈ کا کما کم، اٹیچڈ کی کما کننا، اٹیچڈ یا اٹیچڈ نا. ہی شی دے، یو آئی وی. نومینیٹو کیس میں آپ ضمائر استعمال کرتے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب آپ آبجیکٹو کیس میں یا پوزیسو کیس میں ضمائر استعمال کرتے ہیں تو ہی کے لیے آپ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ آبجیکٹو میں ہم کریں گے اور پوزیسو میں ہز. تو ہم اور ہز کے لیے، شی کے لیے آپ آبجیکٹو اور پوزیسو میں ہر. ٹھیک. اور اس کے لیے آپ دے کے لیے آبجیکٹو میں دیم اور پوزیسو میں دیر. آپ سیکنڈ پرسن کے لیے آبجیکٹو اور پوزیسو کیس میں یو کو بھی آپ استعمال کرتے ہیں آبجیکٹو کیس میں، اور یورز جو ہے آپ کا یا یور یہ آپ کا پوزیسو کیس میں ہے. ہاں جی. آئی کے لیے آپ آبجیکٹو میں می اور پوزیسو میں مائی. مائن بھی پھر استعمال کرتے ہیں. اور اس میں آپ وی کے لیے اس آبجیکٹو میں اور آور یا آورز، یہ الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں. ان الفاظ سے چونکہ آپ واقف ہیں تو بات الحمدللہ جلدی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. جب آپ کو استعمال کرنا ہو اردو میں میں نے اس کو مارا، ٹھیک. اب میں آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس جملے کو تو یہاں آپ سبجیکٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ آئی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. اور اس کے لیے آپ آبجیکٹو کیس استعمال کریں گے، آپ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. اس نے مجھے مارا، اب وہ جو ہے سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو آپ ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اب میں نے اپنی جگہ جو ہے وہ آبجیکٹ کے طور پہ رکھ لیا، لہٰذا اس کے لیے میں لفظ استعمال کروں گا. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہیں.
ضمائر کو پھر ایک مرتبہ تازہ کر لیں تاکہ اب ہم کنسٹرکشن جو ہے بنانی شروع کریں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی ضمیر اٹیچڈ یا ہے اس پہ دو علامتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایک علامت سکون نظر آ رہی ہے اور دوسری زبر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ڈیٹیلز اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پہلے ہم کچھ کنسٹرکشنز کر لیں, پھر اس کے بعد واحد مذکر غائب کی ضمیر اور مثنیٰ اور جمع کے ضمائر کے بارے میں کچھ اہم باتیں ہیں جو آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گا. اور یہ سمجھ لینے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو ضمائر کہیں بھی استعمال ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انہیں پہچاننا بالکل مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کنسٹرکشن ہم نے شروع کی تھی حامد کا گھر بیت حامد. اب میں حامد کی جگہ پر ضمیر استعمال کر رہا ہوں اس کا گھر. ہاں جی, اب دیکھیں میرا مضاف بالکل اسی طرح الف لام کے بغیر ہلکے راب کے ساتھ بیتو, اور اس کے لیے مضاف الیہ حالت جر والے ضمائر چارٹ کی طرف آپ رخ کریں گے. اب حامد کے لیے ضمیر استعمال ہوئے لہذا آپ واحد مذکر غائب کی ضمیر کی طرف جائیں گے اور وہاں سے یہ جو ہو ہے اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے. بیتو ہو اس کا گھر. اب ایک کام ہم کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ مختلف کنسٹرکشنز لکھیں اور کریں, ہم بیتو کو مضاف کی جگہ پر رکھ کر اس پورے چارٹ میں گزار لیتے ہیں. بیتو ہو, بیتو ہما, بیتو ہم. ترجمہ اب آپ ذہن میں رکھتے رہیں. بیتو ہو اس کا گھر, بیتو ہما ان دونوں کا گھر, بیتو ہم ان سب کا گھر. بیتو ہا اس مؤنث کا گھر, یعنی کنسٹرکشن تھی زینب کا گھر تو اب اس کے بارے میں ضمیر استعمال ہوئی تو بیتو ہا, بیتو ہا, بیتو ہما, بیتو ہننا. تیرا گھر بیتو کا تم دونوں کا گھر, بیتو کما تم سب کا گھر, بیتو کم. فاطمہ کا گھر ہے اس کی طرف آپ ضمیر استعمال کرنا چاہتے ہیں سیکنڈ پرسن کے لیے, بیتو کی, بیتو کما, بیتو کننا. کنسٹرکشن ہم بناتے آئیں گے میرا گھر کی طرف جب جائیں گے تو ہماری نارمل کنسٹرکشن بنے گی کچھ اس طرح کی. ٹھیک, اب یائے متکلم یہ کہلاتی ہے, یہ ضمیر کہلاتی ہے یائے متکلم. یہ یا ہے نا, اور متکلم کے ضمائر سے ہم یائے متکلم کہیں گے. اس یائے متکلم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھ سے پہلے والے حرف پر زیر ہونی چاہیے. اسم سیدھا سادہ شریف سا ہے, یہ اس کی ڈیمانڈ پوری کر لیتا ہے. یائے متکلم کی ڈیمانڈ کہ مجھ سے پیچھے زیر ہو, اسم نے اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی. فعل اور حرف, فعل تو اس کی ڈیمانڈ کبھی پوری نہیں کرتا. فعل کہتا نو, تمہیں زیر چاہیے, مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ اپنی جگہ اڑ جاتا ہے, یہ اپنی جگہ اڑی رہتی ہے, جھگڑا کھڑا ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, جب فعل پڑھیں گے تو اس وقت رکھوں گا. حرف جو رہ گیا بیچ میں, کلمہ کی 3 اقسام ہے نا, اسم, فعل اور حرف. اس میں سے اسم کے بارے میں بتا دیا, وہ سیدھا سادہ ڈیمانڈ پوری کر لے گا. فعل بالکل نہیں کرے گا. حرف, حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں, کچھ فعل کی طرح ہٹ جاتے ہیں. تو جو اسم جیسا رویہ اختیار کر لیں گے ان کے لیے آسانی ہے, جو فعل جیسا رویہ اختیار کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بتا دوں گا. تو یہ پھر پیش جو ہے یہ زیر میں چینج ہو جاتی ہے, تو یہ آپ کی بن جاتی ہے ضمیر بیتی. تو جب بھی آپ واحد متکلم کا لفظ بولیں تو اسے آپ زیر کے ساتھ بولیں بیتی, اور یہ آپ کا ویسے کا ویسا رہے گا بیتو نا. ٹھیک ہو گیا. کتاب اسم کو ہم مضاف کی جگہ پر رکھتے ہیں اور اس گردان میں سے گزارتے ہیں. اس کی کتاب, کتاب ہو, کتاب ہما, کتاب ہم, کتاب ہا, کتاب ہما, کتاب ہن, کتاب کا, کتاب کما, کتاب کم, کتاب کی, کتاب کما, کتاب کن, کتابی,
کتابنا. واحد مذکر غائب کی ضمیر حالت نصب اور جر والی کون سی ہے؟ پہلے یہ بتایا مجھے.